أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم حاضرین، رجب المرجب شریف کا بابرکت بعظمت مہینہ، جس میں حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج سے سرفراز فرمایا۔ تو گزشتہ جمعہ بھی ہم نے معراج پاک کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج بھی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جس میں معراج پاک کا ذکر ہے، تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی وہ ذات جس نے اسرا رات کو سیر کرائی، بعبدہ اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف، الذی یہ وہ مسجد ہے، بارکنا ہم نے برکت رکھی ہے، حولہ اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے عبد کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ بے شک وہ جو الذی ہے، سبحان ہے، سمیع ہے، ان اللہ سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا۔ یہ کلمات طیبات، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کا ذکر ہے۔ معراج پاک جو عظیم معجزہ ہے قرآن حکیم کے بعد، تو اس کے اندر غور کریں، توجہ فرمائیں تو کئی مضامین، کئی عناوین ہیں کہ شب معراج اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر بھی ہوا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر کو جسم سے، سینے سے باہر نکالا گیا۔ آپ نے خود مشاہدہ فرمایا اور اس میں نور کو بھرا دیا۔ قلب جسم اطہر سے جدا تھا لیکن حیات برقرار تھی، حیات برقرار تھی، اور خون مبارک کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ اور احد شریف کے اندر جب پتھراؤ کیا گیا تو اس وقت خون مبارک جاری ہوا۔ تو نورانیت بھی برحق ہے خون کا نہ نکلنا، اور بشریت مبارک بھی برحق ہے۔ جہاں تک حقیقت ہے، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے ادا کوئی نہیں سکتا۔ تو شب معراج اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پہ سفر، براق
برق سے بنا، برق کا معنی بجلی، یہ الیکٹرانک بہاؤ تاروں کے اندر جب ہم اپنے اساتذہ کرام کے پاس پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ 1,46,000 میل ہے جی اچھا 1,86,000 ٹھیک ہے نا میل فی سیکنڈ جو رفتار ہے الیکٹرانک بہاؤ، یہ ہوتے ہیں نا الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، اچھا الیکٹران، تو یہ تو دنیا کے اندر جو انسان نے بجلی بنائی ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی وہ براق تھا، برق سے براق، وہ کتنا تیز رفتار تھا، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کے قدم۔ آج کی رات معراج کی شب اللہ کے پیارے محبوب کس راستے سے بیت المقدس تشریف لے گئے، راستے میں کون کون سے مقامات آئے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مزار پر انوار ہے وہاں سے آپ کا گزر ہوا، اور جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، وہاں سے بھی آپ کا گزر ہوا، اور جو آپ کی ہجرت گاہ جسے بننا تھا مدینہ طیبہ وہاں سے بھی گزر ہوا۔ بعض کتب کے اندر ہے کہ 2 رکعت نماز نفل بھی آپ نے ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے رہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جہاں اللہ کے پاک پیغمبر کا میلاد ہو، آج سفر جو معراج کا وہیں سے گزر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے قریب سے۔ تو مسلم شریف میں ہے اللہ کے پیارے محبوب عالم دنیا میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں، تو دنیا کا عالم اور ہے، عالم برزخ اور ہے۔ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن چند گز زمین کے اندر نیچے میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوال و جواب، اس عالم کی خبریں سائنس کی رسائی نہیں، سائنس کی یہاں تک رسائی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ عالم اور ہے، وہ عالم اور ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار، تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار پر انوار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض نے اس کا معنی درود والا بھی کیا ہے۔ تو عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ والوں کو دیکھ لینا، نگاہ نبوت، اور کتنا عرصہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کتنے ہزار سال، جب اللہ کے پیارے محبوب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، اور جو قرآن و سنت پڑھ کے کہتے ہیں نبیوں کی حیات کے منکر ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی زندہ نہیں، منکر ہیں حیات انبیاء کے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، شب معراج 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی حضور علیہ السلام کے پیچھے۔ کون سی مسجد؟ مسجد اقصی، مسلم شریف کی روایت۔ فرشتوں کی جماعت بھی تھی، اور یہ سارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام جتنے ہیں سب نے۔ تو نماز روح کے ساتھ ادا کی جاتی ہے یا روح مال جسد؟ جسم بھی ہو اور روح بھی ہو تب نماز ادا کی جاتی ہے۔
تو معراج کی شب اللہ کے سارے نبی حضور علیہ السلام کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی ہے، یہ سارے نبی کیا ہیں؟ زندہ۔ جب شہید زندہ ہیں تو پھر نبوت کا مقام تو بہت رفع والا ہے، صدیقین کا مقام اعلیٰ ہے، پھر مقام نبوت ہے، رسالت ہے، پھر اولو العزم رسول ہیں، پھر سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی حیات، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جتنے انبیاء ہیں سارے احیاء زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو جن کا عقیدہ مردہ ہے، دل مردہ ہے، علم کے اندر ہدایت کا نور نہیں، وہ ان حضرات کی حیات کے قائل ہے، اور ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جبریل علیہ السلام تو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے نا شب معراج، تو سارے نبی تو پہلے مسجد میں پہنچ گئے تھے، ان کو کس نے بتایا؟ اگر جبریل علیہ السلام کا ہر نبی کے پاس آنا ضروری ہو سرات بتانے کے لیے، تو وہ تو اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ تھے، اور سارے انبیاء علیہ السلام رسول وہاں موجود پہنچ گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب تو براق پہ سوار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مزار میں کھڑے ہو نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ پہنچے بیت المقدس تو وہاں بھی پہنچ چکے تھے، اور جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی کلیم اللہ علیہ السلام موجود تھے۔ تو کتنے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ رسولوں میں ایک ہی ہے نا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک ہیں، لیکن آپ مزار کے اندر بھی آپ نے اللہ کے محبوب نے دیکھا، اور مسجد اقصی میں بھی ہیں، پھر چھٹے آسمان پر بھی ہیں۔ ایک وقت میں اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی متعدد مقامات پہ موجود ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیوبندی مکتب فکر کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، ایک مجذوب فقیر تھے، وہ جمعہ ایک ہی وقت میں 20 سے زیادہ مقامات پہ ادا فرماتے تھے، ایک ہی وقت میں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جنہیں ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی اگر 10 لاکھ جگہ بھی ایک وقت میں موجود ہونا چاہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ موجود ہو سکتا ہے۔ ولایت کا مقام، پھر آگے صدیقین کا مقام ان سے اعلیٰ، پھر نبوت و رسالت کا مقام اس سے ارفع و اعلیٰ۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر انوار سے گزر، یہ اس طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ اگر سفر کرو تو دیکھو بھی صحیح نا راستے مقامات کون کون سے ہیں۔ کسی شہر میں جاؤ، ہمارے اکابر بھی فرماتے ہیں دیکھو اللہ کا ولی کا مزار ہے، وہاں حاضری دے دو، شرک نہیں ہے، وہاں حاضری دے دو۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی جو قبر ہے نا، کامل مومن کی، وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، وہاں جاؤ گے اللہ کی رحمتوں کا نزول، انوار و تجلیات ملیں گے، قلب کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آپ اپنی ہجرت گاہ وہاں سے بھی آپ کا گزر ہوا، راستے کے اندر کوئی قافلے جا رہے تھے، ان کو بھی آپ نے دیکھا، واپسی پہ قریش مکہ نے سوالات کیے تو آپ نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا۔ جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے تو انبیاء و مرسلین علیہ السلام پہلے سے منتظر۔ آج رات نماز کون پڑھائے؟ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام موجود ہیں، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام موجود ہیں،
سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، سارے انبیاء اور رسول موجود ہیں۔ سید الملائکہ نے اللہ کے محبوب کے ہاتھ کو پکڑا اور مصلی پہ کھڑا۔ تو پیچھے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں کسی نے اعتراض، ہاتھ کس نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے محبوب اپنے مصلی پہ جسے کھڑا کریں وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر کی ذات۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نماز تو ابھی فرض ہوئی نہیں تھی۔ نماز کون سی پڑھی، کتنی رکعتیں، اور نماز میں پھر کیا پڑھا؟ نماز تو ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب کو قرآن مجید آتا تھا یا نہیں، یا صرف تھوڑا تھوڑا جبریل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں آپ نے لکھا، آپ کی کتاب ہے فارسی زبان کے اندر، اور جن کو اللہ کے محبوب نے خود بھیجا تھا، جاؤ پاک و ہند برے صغیر میں قرآن و حدیث کے نور سے لوگوں کے سینے کو چمکا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ عرض کرنے لگے آقا آپ کے مدینہ شریف رہتا ہوں، آپ کے قرب میں دیدار بھی، فرمایا گھبرا نہیں، جب چاہے گا آنکھ بند کرے گا ہم اپنا جلوہ دکھا دیں۔ کثرت سے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے، اور مدارج النبوت بڑی کمال کی کتاب ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کی سیرت پر، آپ کی عظمت پر ترجمہ ہو چکا ہے مختلف تراجم میں 2 جلدوں کے اندر۔ بعض وہ کہتے ہیں محبت والے اگر اخلاص اور محبت سے کوئی اس کتاب کا مطالعہ کرے نا، اول سے لے کر آخر تک، اگر اندر صاف ہونا تو اس کتاب کی برکت سے اللہ کے محبوب کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا، میرے اوپر خاص کرم ہو گیا۔ مدارج النبوت، اس میں آپ نے لکھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ 2 رکعت نماز فرض تو نہیں ہوئی تھی، 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون کی آپ نے تلاوت، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب جب معراج پہ عالم بالا کی طرف تشریف لے جانے والے تھے تو آپ نے نماز پڑھائی، واپس تشریف لائے ہیں تو پھر بھی نماز پڑھا۔ یہ مدارج النبوت کے اندر آپ نے لکھا۔ تو وہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ یہ اس طرف ایک لطیف اشارہ ہے، جتنے بھی نبوت اور رسالت والے شخصیات ہستیاں تھیں نا، اب جو آخر میں تشریف لائے ہیں نا، یہ سب سے ارفع و اعلیٰ ہیں، سب سے ارفع و اعلیٰ ہیں۔ پھر سلام کے بعد انبیاء علیہ السلام نے وہاں خطبے بھی ارشاد فرمائے، وہاں بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر خطبے ارشاد فرمائے۔ پھر وہاں سے سفر شروع ہوا۔ اب جتنے پہلے جلیل القدر انبیاء و مرسلین تشریف لائے، اللہ کے پیارے محبوب سب سے آخر میں تشریف لائے دنیا کے اندر، اور مصلی امامت پر آپ ہیں، تو یہ آپ کی شان بشریت کی معراج ہے، شان بشریت کی معراج ہے۔ اور محققین لکھتے ہیں ایسے ہی آپ نے فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی ہے بیت المعمور پہ، اوپر ہے بیت المعمور آسمانوں پر، وہ قبلہ ہے فرشتوں کا۔ تو جس وقت اللہ کے پیارے محبوب کا سفر شروع ہوا آسمانی، وہاں جو ملکوتی اور روحانی قوت ہے، نوری قوت ہے، وہ بشریت مبارکہ پر غالب آ گئی۔ یہاں بالفعل بشریت مبارکہ
اور وہاں پھر بالفعل کیا ہوگی؟ نورانیت مبارک کا غلبہ تھا. یہاں لباس اور تھا، اس ملک میں لباس ہے. تو وہاں فرشتوں کو آپ نے نماز پڑھائی، اور عالم بالا پر آسمانوں پر انبیاء مرسلین، انبیاء سے چند انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا. اندر سے فرشتہ پوچھتا جس کی ڈیوٹی ہے کون ہو؟ جبریل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تعارف بھی ہے. مشاہدات آسمانوں کی اندر مشاہدات، فرشتے استقبال کر رہے ہیں. وہاں ملاقات ہو رہی ہے. وہاں عالم، یہ عالم ناسوت ہے، عالم دنیا، بشریت مبارکہ کی معراج، شان بشریت. اور آسمانی دنیا کے اندر سدرۃ المنتہا تک اللہ کے پیارے محبوب کی شان ملکوتیت، نورانیت اور روحانیت کی آپ کی معراج تھی. اور جس عرش اللہ آگے اوپر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ شان حقیقت کی معراج تھی. شان حقیقت کی معراج تھی. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قربان جائے اللہ کے پیارے محبوب کی عظمت پر. میرے شیخ کریم حضرت قبلہ خواجہ صوفی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے فقراء جن کا جو جو مقام ہے نا، اللہ کے پیارے محبوب کی معراج بھی انہیں دکھائی جاتی ہے. جس کا جتنا مقام ہے اتنی سیر اس کو دکھائی جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب کیسے تشریف لے گئے. جتنا جس کا آگے قرب. اور بات روحانیت والے فرماتے ہیں جس طرح شب اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کے پیارے محبوب نے عالم بالا کی طرف پرواز فرمائی، جو شان ولایت والے لوگ ہیں ان کا بھی بڑا عروج ہوتا ہے اس مہینے میں. اللہ کے پیارے محبوب کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو شب معراج آپ نے بڑے بڑے مشاہدات بھی فرمائے. عالم بالا کے اندر بھی، جنت کے اندر اور جہنم کے اندر بھی دیکھا. جنت کے اندر تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے آواز سنی آگے کسی کے قدموں کی آہٹ، آواز سنی. پوچھا جبریل یہ بتاؤ ہمارے آگے یہ چلنے کی کس کی آواز ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. حالانکہ وہ تو مکے میں سوئے ہوئے تھے. کہاں مکہ المکرمہ، کہاں عالم بالا پر جنت. اور اللہ کے پیارے محبوب نے ان کے قدموں کی جو آہٹ ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی. تو اس کے بارے میں محققین کی مختلف آراء ہیں. کسی نے کہا کہ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. کسی نے کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے مستقبل کی بات کو پہلے آپ نے وہ ان کے وہاں جنت کے اندر چلنا، پھر آواز کو آپ نے سماعت فرمایا. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز قیامت جائے اللہ کے پیارے محبوب نے وہ آواز پہلے سماعت فرمایا. پھر آپ نے واپسی پر پوچھا بھی تھا اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ تو جنت میں آگے آگے چل رہا ہے. عرض کرتے ہیں آقا جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں. ہماری یہ عادت بن جائے. بہت بابرکت عمل ہے. اس کو کہتے ہیں تحیت الوضو. مکروہ ٹائم نہ ہو. تحیت المسجد جب صبح صادق ہو جائے تو اس وقت نفل پڑھنا منع ہے. نماز عصر کے فرض آپ نے ادا کے لیے پھر آپ نفل نہیں پڑھیں. ایسے نصف النہار زوال سے پہلے بھی وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی نفل آپ. تو یہ تحیت الوضو ایک ہے جب مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تحیت المسجد. یہ بہت برکت والی بات ہے. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جنت کے اندر آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنگلے کو بھی دیکھا. حور وضو فرما کر رہی تھی حور. اور دوزخ کے اندر بھی آپ نے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا.
کچھ ایسے بھی دکھائے گئے کہ خون کی نہر ہے، خون کی، اس کے اندر جی وہ تیر رہا ہے، تیر رہے ہیں، غوطے کھا رہے ہیں اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے منہ پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ پوچھا جبریل کون ہے یہ؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ سود کا کاروبار کرنے والے، یہ سود کھانے والے۔ اور ملک نظام کو دیکھ لو، ہمارے جو خیر خواہ، ملک کے خیر خواہ، چہرے بدل کے نظام وہی ہے۔ سود کا کاروبار، بینک نظام سود پر، قرضے دیں گے تو وہ سود پر، باہر جو سے قرضے اٹھائیں گے ان کو بھی سود دیں گے۔ سود کا کتنا گنا، ایک درہم کھائیں تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گنا۔ اب ملک میں ترقی کیسے ہوگی؟ جب تک سودی نظام ہے، جو بھی آ جائے ترقی کبھی، معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب نے دیکھا کہ فرشتہ پتھر مارتا ہے، ایک آدمی کا سر پرزے پرزے ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر اٹھا کے آتا ہے تو اللہ کی قدرت سے سر اس کا مکمل ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی آقا یہ نماز نہیں ادا کرتے، نماز میں غفلت کرنے والے۔ اور آپ نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا کہ آنتیں نکلی ہوئی ہیں، آنتوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ پوچھا گیا تو فرمایا یہ بد عمل علماء، مولوی صاحبان، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، قول اور فعل میں تضاد۔ اور ایسے ہی اللہ کے پیارے محبوب نے یہ بھی دیکھا شب معراج کہ کچھ افراد ہیں ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ایک ایک آدمی کا پیٹ بیگ روم، ایک بڑا کمرہ حجرہ، اور اس کے اندر کالے سانپ اندر سے ڈس رہے ہیں، ڈنگ مار رہے ہیں۔ پوچھا جبریل اتنے بڑے پیٹوں والے اور اندر کالے سانپ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ سود کا کاروبار کرنے والے، سود کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہوں گے اور اندر کالے سانپ ہوں گے۔ ادھر مرضی ہے، بینک کے اندر یہ کھاتا وغیرہ سود کا، اور سود کا کاروبار، حلال حرام کا کوئی پتہ نہیں ہے، اپنی ہی مرضی سے جو کاروبار ہے حلال حرام کی، تو یہ تو مرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا نا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو عذاب میں، اور آپ نے ایک مرتبہ عالم رویا میں یہ بھی دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، تنور ہے، اور ننگی حالت میں عورتیں مرد جل رہے ہیں، ایسے آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں اور وہ باہر سے پھر چیخو پکار کرتے ہیں اندر۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہیں جو زنا کرنے والے، زنا کرنے والے۔ شراب نوشی، شرابی زانی ضرور ہوتا ہے، شراب پانی کی طرح چل رہی ہے۔ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کی ہسٹری بڑے بڑے لیڈروں کی پڑھ کے دیکھو، بازار حسن سے پارلیمنٹ تک ایک کتاب ہے، اس کا ذرا مطالعہ کرو کہ کون کون سے ان میں شرابی، یہ سردار لیڈر، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جو شرابی ہوتا ہے وہ زانی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم قوم کو اس لعنت سے بچائے، کہہ دیجئے آمین۔ سود کی لعنت سے اللہ بچائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے معراج کی شب جہنم کے اندر متعدد لوگوں کو دیکھا، عورتوں کو عذاب کے اندر الٹی لٹکائی گئی تھی، اپنی عزت کا، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، کانوں کا زنا، پھر آگے پھر زنا کا درجہ۔ آج کل نوجوان ہیں موبائل، اور حالات بہت ابتر ہیں، جتنا علم پڑھتے جاتے ہیں اتنا زیادہ گمراہی، نہ والدین کی فرما برداری ہے، نہ نماز نصیب ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ خوف آخرت ہے۔ یوں لگتا ہے کہ علم پڑھنے کا ہی نہ کوئی فائدہ۔ العلم و نور، علم تو نور ہے، علم جتنا بڑھتا جائے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ جھکتا جائے۔
ماں باپ کا ادب زیادہ ہو، بزرگوں کی پہچان زیادہ ہو اور فکر آخرت زیادہ ہو، لیکن جتنا علم پڑھتا جاتا ہے اتنی غفلت، رات دن سویا ہے، کام میں ہے، نماز نصیب دن لام میں کھونا تجھے، شب نیند پر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ٹائم ہو گیا، آخر میں حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں زائے عمر گزارے ہو ساری، آپ کا نصیحت آموز کلام فرماتے ہیں زائے عمر گزارے ہو ساری، ریہوں کم دنیا وچ پتھا، نہ کچھ جوڑیو سمل کبردا، اجھو رات آئینی لتھا، تیری ہی بے پرواہی دا دی معاشر لگسی پتا، جے یار فرید قبول نہ کی تو ول کہتے کرے سے متھا، وما علیہ الا البلاغ۔ سوتے رہو۔